بات کی جائے قوموں کی ہسٹری کی، قوموں کے موجودہ صورتحال کی، تو انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جائے یا نیشنل لیول پہ دیکھا جائے یا ہمارے ملکی لیول پہ دیکھا جائے تو ہر قوم کی کوئی نہ کوئی ہسٹری ہے۔ ہمارا ملک پاکستان 1947 میں آزاد ہوتا ہے اور یہ ملک پاکستان وجود میں آتا ہے۔ پاکستان کو وجود میں لانے والی جو شخصیتیں ہیں، انہوں نے پاکستان کو جب بنانے کی سوچی، پاکستان کو وجود میں لانے کی سوچی، تو انہوں نے یہ بھی سوچا کہ پاکستانی قوم پاکستان کو لے کر آگے چلے گی۔ 1947 سے لے کر آج تک پاکستان میں لازوال قسم کی تبدیلیاں ہوتی دکھائی، عروج بھی آیا، زوال بھی آیا، زلزلے بھی آئے، سیلاب بھی آئے، جنگیں بھی لگی۔ پاکستانی قوم الحمدللہ آج بھی وہاں کی وہاں پر قائم دائم ہے، اسٹل۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے جو قوم تھی اس کے معاشی حالات کیا تھے، پاکستان بننے کے بعد جو پاکستانی قوم ہے ان کے معاشی حالات کیا ہیں۔ اس کے علاوہ بینگ اے مسلم، اللہ پاک کی طرف سے، ہمارے مذہب کی طرف سے ہمیں صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ اگر ہم بات صبر پہ کرتے ہیں تو مسلمان قوم جو ہے وہ اس چیز کو دعوے سے بھی بیان کر سکتی ہے کہ ہمیشہ اللہ پاک کی مہربانی سے صبر کا پھل میٹھا ہی ملا۔ ہماری یہ جو معاشی صورتحال ہے، ہماری جو سیاسی صورتحال ہے، انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہمارے معاملات ہیں، ان کا رخ کس جانب جا رہا ہے؟ یہ جو اونٹ ہے کس کروٹ بیٹھے گا؟ میرے پروگرام آج کی بات وتھ فشام بٹ میں میرے ساتھ جو دو مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کرواتا چلوں، مجیب الرحمان شامی صاحب جو موسٹ سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کے بڑے صاحبزادے فیصل مجیب الرحمان شامی صاحب میرے پروگرام میں بطور مہمان انہوں نے مجھے جوائن کیا۔ سینئر صحافی بھی ہیں، سماجی کارکن بھی ہیں، اور ملکی صورتحال کو، سیاسی صورتحال کو، کاروباری صورتحال کو بڑی بریک بینی سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ میرے جو دوسرے مہمان ہیں منیر بٹی صاحب ماہر قانون ہیں، سالہ سال سے یہ عدالتوں میں حق کی آواز، انصاف کی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، ملکی صورتحال بھی دیکھی ہے، جنگی صورتحال بھی دیکھی ہے، سیاسی معاملات کو بھی بخوبی سمجھتے ہیں۔ میں سب سے پہلے شامی صاحب سے مخاطب ہو کر یہ جاننا چاہوں گا کہ شامی صاحب یہ جو ملکی صورتحال ہے، جو موجودہ حکومت ہے، اس نے ابھی تک کیا کیا، کیا کرنے جا رہی ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں موجودہ حکومت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ تو آپ سب کے سامنے ہے کہ کتنا عرصہ حکومت کو بنے ہوئے ہو چکا ہے، اور حکومت عوام کی بھلائی کے لیے کیا کر رہی ہے اور عوام کے نقصان کے لیے کیا کر رہی ہے، سب باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور دیکھیں حکومت جو ہے اس وقت، اگر پنجاب حکومت کی آپ بات کریں تو اس وقت پنجاب حکومت جو ہے، وزیر اعلیٰ جو ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں، ان کی سرپرستی میں پنجاب حکومت جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، اور انہوں نے بہت اچھے اقدامات بھی اٹھائے ہیں اور بہت اچھے فیصلے بھی کیے ہیں، عوام کی بھلائی کے لیے بھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور کچھ ایسے کام بھی ہوئے ہیں، ایسے فیصلے بھی کیے ہیں جو آج سے
آج سے پہلے کسی حکومت نے نہیں کیے. اب دیکھیں کہ ہیلمٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا. اس سے پہلے آج سے پہلے کسی حکومت نے ٹریفک قوانین پہ اور ہیلمٹ، خاص کر ہیلمٹ کی پابندی جو ہے اس پہ عمل درآمد ابھی تک آج تک نہیں ہو سکا تھا. اور محترمہ بینظیر بھٹو، محترمہ جو ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں، ان کی حکومت نے یہ کام کیا. عوام کو پہلے ٹریفک آگاہی مہم چلائی، پھر اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ایک قانون پاس ہو گیا جس کے تحت اگر آپ ہیلمٹ بغیر نہیں پہن کے موٹر سائیکل چلائیں گے یا موٹر سائیکل پہنتے ہوئے ہیلمٹ آپ نہیں چلائیں گے تو آپ کو باقاعدہ چلان بھی ہوگا اور آپ باقاعدہ گرفتار بھی ہوں گے. تو اور بہت سے مقدمات بھی پیش ہوئے اور بہت سے گرفتاریاں بھی ہوئیں. لیکن یہ ہے کہ سکھ برادری جو ہے وہ حکومت پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے سکھ برادری جو ان کو ہیلمٹ سے استثنا قرار دیا ہے کہ ان کو پابندی، ہیلمٹ کی پابندی نہیں ہے. تو جس پہ بہت سے بہرحال اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن میں اس پہ کچھ بات، کیونکہ یہ اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا. لیکن حکومت پنجاب جو ہے بہت اچھے کام کر بھی رہی ہے اور بہت سے انہوں نے تجاوزات کا بھی دیکھ لیں. پورے لاہور میں انہوں نے تجاوزات کا صفایا کر دیا. پھر اسی طرح سے بہت سی فورسز بنائی، انہوں نے بہت سے ادارے بنائے جو عوام کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اب مزید جو ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے کارکردگی ان کی. دیکھتے ہیں کہ وہ اب آگے کیا کریں گی. آپ نے بات کی ہے، انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے بہت سی فورسز بنائی ہیں. فورسز کے پوائنٹ آف ویو سے بہتر جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں اپنا میرے خیال سے ماہر قانون منیر بھٹی صاحب، کیونکہ عدالتوں میں پولیس فورس، لیڈ فورس، سی سی ڈی، فلاح فورس، پیرا فورس، بھٹی صاحب یہ جو فورسیں تشکیل میں آئی ہیں، مثال کے طور پر پیرا فورس، اس کے بعد آپ کہہ لیں یہ جو سی سی ٹی کا ایک ونگ تشکیل دیا گیا ہے جو کہ پنجاب بھر میں کام کر رہی ہے. جرائم میں بظاہر کافی حد تک کمی بھی دیکھنے میں نظر آئی ہے سی سی ڈی کے ایفرٹ کے ساتھ. سی سی ڈی کا کیا کردار آپ کو دکھائی دیتا ہے، اور یہ جو سی سی ڈی کے بعد جو دوسری فورس بنی ہے پیرا فورس، اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیے، پنجاب حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے کہ یہ 2 نئی فورسز بنائی، 2 شعبے نئے بنا دیے، تو اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان پہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم جو نہیں ہے. تو جہاں پہ اشائی ہوتی ہے وہاں پہ برائی بھی جنم لیتی ہے، اور جہاں پہ برائی ہوتی ہے وہاں پہ اشائی جنم لیتی ہے. تو سی سی ڈی محکمہ انہوں نے بنایا، بہت اچھا کیا. یہ پولیس ہی کا ڈپارٹمنٹ تھا، پہلے سی آئی اے تھا، اب اس کا نام چینج کر دیا. تو جو بھی ہو، بات یہ ہے کہ سی سی ڈی ہونے سے دہشت تھوڑی سی ہوئی ہے، ان کی عوام میں دہشت ہوئی ہے اور جرائم میں کمی ہوئی ہے. یہ آپ نے بھی فرمایا اور یہ سر عام یہ بات ہے. بات یہ ہے کہ کیا دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سی سی ڈی ڈپارٹمنٹ بنا ہے اس میں تمام لوگ اچھے ہیں. آپ نے دیکھا کہ سی سی ڈی والے یہ اہلکار تھے جنہوں نے کانا سے ایک بندے کو اٹھایا تھا اور وہ لے کے جا رہے تھے اسٹیشن کے پاس کو تھانہ، وہاں پہ رکھا اور وہ سی سی ڈی والے پکڑے گئے. تو اس طرح جس طرح فورسز میں یہ ڈسپلن ہوتا ہے، ایک فورس کے اندر سے ہی اب افراد لیے جاتے ہیں. جس طرح اسپیشل برانچ ہے تو انہوں نے تو اسپیشل برانچ کا رول ہی اور کر دیا. بات یہ ہے کہ جب آپ نے فورس بنائی تو اس پہ آپ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں، اس میں انٹیلیجنس بھی رکھیں، وہ آپ کو اطلاع دے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس کی رپورٹنگ بھی. اس طرح پیرا فورس انہوں نے بنائی ہے. تو پیرا فورس بنانے کے مقاصد اچھے تھے، انہوں نے اچھے کام کیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پیرا فورس والے بھی وہ ٹکوں کے پیچھے شروع ہو گئے، رشوت کا بازار ادھر بھی چلنا شروع ہو گیا. اب عالم یہ ہے کہ ایک موٹر سائیکل والا خالی جو پولیس والے تھے وہ پولیس والوں کو وہاں پہ اٹیچمنٹ پہ وہاں پہ لے کے آئے. اب وہ ایک پولیس والا آ کے ہارن مارتا ہے پورے بازار میں اور پورا بازار صاف ہو جاتا ہے، اور پھر وہ منتریاں لیتا ہے. جب وہ آتے ہیں تو ریڈیو والے سائڈ میں ہو جاتے ہیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر السلام علیکم پھر آ جاتے ہیں.
अच्छा भट्टी साहब, पहले देखने में आता था कि बल्दिया MCL म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने इंक्रोचमेंट के लिए इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर तैनात किए होते थे। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर लहदा काम कर रहे हैं, पीरा लहदा काम कर रही है, उसके बावजूद तजावज़ात का खात्मा होना तो दूर की बात है, आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। और दूसरा मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि अवाम में, आपकी वकला बरादरी में ये बड़ी चहम गोइयाँ चलती हैं कि CCD जो है वो जब से वजूद में आई है तब से काफ़ी नाइंसाफ़ियाँ भी हुई हैं, मुल्ज़मान को अदालतों तक पहुंचने नहीं दिया जाता। दूसरे नंबर के ऊपर कई ऐसे तबके हैं जो ये भी सवाल उठाते हैं कि सहेल ज़फ़र चट्ठा साहब जो हैं, जो एडिशनल IG CCD हैं, वो DG एंटी करप्शन भी हैं। क्या उन्होंने कभी किसी ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ को कार्रवाई की एज आ DG एंटी करप्शन, या उनका सारा फोकस जो है CCD डिपार्टमेंट के ऊपर ही है? ये क्या देख रहे हैं आप, आपका क्या तजज़िया है इसमें? देखिए जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो DIG हैं और उन्होंने ये ओहदा संभाला है और जराइम में कमी आई है, पहली बात तो ये मानने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि इसमें बड़े बड़े लोग नहीं आए। आपने देखा कि रजब भट्ट का केस था या दूसरा वो जो था, उसमें आर्मी की इंटेलिजेंस ने काम किया, हमारी इंटेलिजेंस ने काम नहीं किया। वो डकी भाई वाले केस की डक्की बात, भाई जी। तो जो डिपार्टमेंट, मैं जो समझता हूँ कि जिस तरह आर्मी में होता है कि आर्मी में आप जाएं तो वहाँ पे FIU होती है और एक LEU उनकी होती है जो उनके इंटर यूनिट में काम करती है, और एक होती है हेड ऑफिस का। मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि बतौरे DG एंटी करप्शन सहेल ज़फ़र चट्ठा साहब का क्या रोल है? रोल तो अच्छा है अगर देखा जाए तो। उनका काम था कि बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ना, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होता। जो जराइम पेशा लोग हैं, छोटे मोटे, वो काम कर रहे हैं और उनका कला कमा कर रहे हैं। ये चोरियों डकैतियों में ये इसमें थोड़ा फ़र्क आया है। महकमाना करप्शनों की बात कर रहा हूँ, महकमाना एंटी करप्शन से रिलेटेड जो मामला है। महकमों में इतनी कारकर्दगी इनकी अच्छी नहीं है। ये जिस तरह ये एंटी करप्शन के इंचार्ज हैं, तो इन्हें चाहिए था कि कोई किसी न किसी बड़ी मछली को पकड़ते, लेकिन अफसोस कि ऐसा अभी तक होता हुआ नज़र नहीं आया। और मैं ये समझता हूँ कि CCD को ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अपने आप को अपने मुआशरे में, अपनी कौम में ये दिखाएँ कि हम ये आवाम के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि आवाम का इत्मीनान बढ़े। अच्छा शामी साहब, ये अपना बताइएगा कि आप मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजिया नगार भी हैं। एक प्रोफेशनल सहाफ़ी जो होता है, जब वो किसी इदारे के ख़िलाफ़ बात करता है या कोई स्कैंडल उजागर करता है, तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या सहाफ़ी होने के लिए किसी न किसी प्रेस क्लब का मेंबर होना ज़रूरी है, या ईमानदार होना ज़रूरी है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसकी सहाफ़त में रुकावट ना डाले और ज़िंदा ज़मीर के साथ वो सहाफ़त कर सके, जिसके बाद उसको किसी भी किस्म की तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े? एक सीनियर सहाफ़ी होने के नाते आप सहाफ़त को और सहाफ़ियों के साथ होने वाली जुल्म और ज़्यादती को किस निगाह से देख रहे हैं? ये देखें, जैसा कि आपको पता है कि सहाफ़त जो है मुक़द्दस पैगम्बरी पेशा समझने मुक़द्दस पेशा है, और आज के दौर में जिस तरह से हमारे साफ़ी भाइयों पर जो कुछ होता है, और मैं खुद साफ़ी हूँ, मुझे पता है, मैं जैसे आपने बात की, मैं खुद इस स्टेज से गुज़रा, मुझ पर भी दबाव शुरू से रहा है। जब मैं रिपोर्टर था, उसके बाद फिर एडिटर भी बना, और मतलब दबाव होता था जी, खबरें लगा रहे हैं तो फ़ोन आ जाते जी, थ्रेड कॉल्स आते थे जी कि आप खबर ना लगाएं, या फिर अगर हमसे नहीं मतलब मना होते थे, हम तो फिर हमारे बड़ों के पास चले जाते थे, या जिस इदारे में मैं काम कर रहा हूँ उसके एडिटर के पास चले गए, या फिर मतलब बाद दफ़ा तो ये होता था कि मैं खबर लगाने लगता तो बहुत से जी मेरे वालिद साहब के पास भी चले जाते थे कि जिसको रोकें, खबर लगा रहा तो फलां ये, तो उसमें थ्रेड होता है। फिर देखें आप, साफ़ियों के ऊपर दबाव आज की बात नहीं, हम छोटे थे जब पढ़ रहे थे, उस स्कूल में थे, उस वक्त भी सुनते थे जी के बहुत से साफ़ियों पे तशद्दुद होता है, जुल्म होता है, और बहुत से दबाव भी होते हैं, और बाद दफ़ा तो ये कहा जाता है जी कि बहुत से
ادارے جو ہیں وہ بھی صحافیوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اور بہت سے جو ہیں اپنے لوگ ایسے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں نا، صحافت جو ہے، صحافی کا کام ہے اپنے عوام کو حقائق بتانا، سچ بتانا. تو ہمارے بہت سے دوست صحافی بھائی حق سچ بتانے کے جرم میں ان کے اوپر بہت کچھ ہو چکا ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا جی پریس کلب کا ممبر ہونا ضروری ہے، تو میرا تو خیال ہے کہ پریس کلب کا ممبر ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہ صحافی ہونا ضروری ہے. کیونکہ آج تو دیکھیں نا، اب سوشل میڈیا کا دور ہے. اب تو ہر جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹ تک، چھوٹے بچے تک، وہ بھی صحافی بنے ہوئے ہیں. تو صحافت کے لیے صرف پریس کلب اس لیے ہونا ضروری بھی ہے، ایک طرح سے یہ ہے کہ چلو ایک گروپ ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، ایک دو مطلب ایک اور ایک 11، تو وہ مطلب مل جل کے ہوتا ہے. لیکن جب آج کل پریس کلب بھی آپ کو پتہ ہے کہ انتظامیہ جو ہے بہت سے مفاد ہے. میرا اپنا بھی، ہم پریس کلب چلا رہے ہیں، لیکن اب یلغار پریس کلب آپ نے جیسے بات کی، تو ہم اپنی مدد آپ کے ساتھ چلا رہے ہیں، اور دوست وغیرہ مل کے ہم نے کبھی کسی کو ڈونیشن نہیں لیا، کسی کا نقصان نہیں کیا. اپنا شامی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ آپ کا میں اپنا بات کاٹ رہا ہوں. پروگرام میں بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آتے ہیں، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ایسے افراد جن کا چہرہ موسمی اثرات یا اسٹیرائڈ کریموں کے استعمال سے ڈیمیج ہو چکا ہے، چہرہ ریڈش ہو چکا ہے، چہرے پر داغ، تھپے، دانے یا ضدی چھائیوں کی وجہ سے چہرے کی جلد بے رونق ہو گئی ہے، وہ ٹی ٹری آئل اور قدرتی اجزاء سے تیار کردہ اسٹیرائڈ سے پاک 7 سکنز ریپیئرنگ کریم استعمال کریں اور بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے چند دنوں میں نمایاں فرق دیکھیں. 7 سکن ریپیئرنگ کریم کے مسلسل استعمال سے جلے کٹے ہوئے نشانات بھی ختم ہو جاتے ہیں. 1-2 دن میں گورا ہونے کی جلدی میں اسٹیرائڈ کریموں سے اپنی جلد خراب مت کریں، اور ہر پل دلکش اور جاذب نظر رہنے کے لیے بنا سائیڈ افیکٹ کے 7 سکن بیوٹی کریم کے ساتھ 7 سکن بیوٹی سیرم ضرور استعمال کریں. خوبصورت نظر آئیں سر سے پاؤں تک 7 سکنز بیوٹی سوپ کے ساتھ، جس میں شامل قدرتی جڑی بوٹیاں، وائٹامن ای اور گوٹ ملک دیتا ہے آپ کو بے انتہا حسن و جمال. 7 سکن ریپیئرنگ بیوٹی پروڈکٹس مینوفیکچرڈ بائی 7 سولوشن پاکستان. جلد کی بہترین حفاظت کے لیے 7 سکنز لگائیں، سکن بچائیں. ہمارے پاس ان تمام لڑکوں کے رشتے دستیاب ہیں اور ان کی تمام پروفائل بھی ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس اور بھی رشتے موجود ہیں. ہم صرف خواتین کے اعتماد والے اور یقین والے رشتے کروا رہے ہیں، چاہے وہ پہلی شادی، تعلیم یافتہ ہو، طلاق یافتہ. صرف خواتین ہی ہمیں اپنی پروفائل دیں جس میں فل نیم، خاص تعلیم، عمر اور اپنی ڈیمانڈ شامل کرے. ہماری ٹیم آپ کی پروفائل کے مطابق مناسب رشتہ ڈھونڈ کر آپ کا رابطہ کروائے گی. ہمارا حوالہ دے کر جو فیملی آپ سے رابطہ کرے ان سے اعتماد کے ساتھ بات کیجیے گا. ہمارے پاس USA، لندن، انگلینڈ اور آسٹریلیا جیسے ممالک کے لیے بھی رشتے دستیاب ہیں. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں. ویلکم بیک جی. اپنا بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں. اچھا بھٹی صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو اپنا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلی کا بھی دورہ کر کے گیا، لاہور شہر میں بھی اپنا چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں گھوم پھر کر گیا، کیا لگتا ہے آپ کو اس دورے کے پیچھے کیا مقاصد ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ایک صوبے کے، ایک پارٹی کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور پارٹی پورے پاکستان میں ہے. تو وہ اگر آئے ہیں تو کون سا کوئی بری بات کی ہے؟ وہ آئیں، آپ اپنے علاقے میں پھریں، اپنے دوستوں سے ملیں، پارٹی کے کارکنوں ورکروں سے ملیں، MP MNA کے ساتھ بات کریں. یہ ان کا ایک حق ہے کہ یا پختونخوا کا وزیر اعلیٰ پنجاب میں نہیں آ سکتا، سندھ میں نہیں جا سکتا، تو تمام کو جانا چاہیے. تمام ملک ان کا اپنا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے پنجاب میں جس طرح سابقہ وزیر اعلیٰ صاحب آئے تھے تو انہوں نے توڑ پھوڑ کی تھی، فائرنگ کی تھی. اس قسم کے واقعات نہ ہوں. تو ذرا بدمزگی ان کی ذرا ہوئی جب وہ اسمبلی میں گئے، ہوٹل میں گئے، اور جن چیزیں ہوئی ساری. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ مہمان تھے، وہ جیسے بھی تھے، وہ ہمارے ملک، ہمارے صوبے میں آئے تھے، وہ ہمارے مہمان ہیں، ہمیں ان کی مہمان نوازی کرنا چاہیے تھی. اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی ان سے ہوتی بھی ہے تو وہ انہیں برداشت کرنا چاہیے تھی. کیونکہ یہ ملک یہ صوبہ ہمارا نہیں ہے، یہ ملک ہمارا نہیں ہے، یہ سب کا ہے. تو جب سب کا ہے تو پھر پارٹیوں میں
बर्दाश्त होनी चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का सीखें। सियासत में एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाता है, यही जमहूरियत है। लेकिन अफसोस कि हमारे मुल्क में जो तरीक़ेकार राइज हो चुका है, इस सियासत को ज़ातियात पे ले जाते हैं और ये ख़ानदानी दुश्मनियों तक चले। ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वज़ीर आला KPK की जानब से, उनकी टीम के जानब से पंजाब हुकूमत पर, ये किस हद तक सच है और किस हद तक सियासी बयान है? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ ये सारा सियासी बयान है, जो वो उन्होंने अपनी रेपो बढ़ाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना था, तो वो उनके साथ जो हुआ, पंजाब गवर्नमेंट ने भी मेहमाननवाजी की बड़ी कोशिश की है, और अगर कोई खामी गई आ रहा है तो वो एक नॉर्मल बात है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों पार्टियों को सब्र से काम लेना चाहिए, अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क किन मराहल से गुजर रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा की क्या सूरत हाल है, उन्हें पंजाब ज़्यादा चक्कर मारने की बजाय, अडयाला में आने की बजाय उन्हें चाहिए कि वो अपने मुल्क के, अपने सूबे के हालात जो है ना उन पर नज़र रखें। दहशतगर्दी KPK में कितनी है उस पर कंट्रोल करें, पुलिस वालों पे हमले होते हैं उस पर कंट्रोल करें, अपनी हुकूमत को बेहतर करें। जाएँ अडयाला जेल, उनका लीडर है, मिलना चाहिए, उन्हें हक़ है कि वो जाएँ मिलें। लेकिन मैं कहता हूँ कि जिस मकसद के लिए उन्हें वज़ीर आला बनाया गया, वहाँ पे वो वज़ीर आला हैं, बहुत बड़ी सीट है, तो वहाँ पे भी कुछ काम करके दिखाना चाहिए। वहाँ पे कोई मंसूबों का इफ्तिताह करें, तो मतलब वो ऐसा काम करें आवाम के लिए जिससे आवाम में बेहतरी हो और इनकी मकबूलियत हो। इतने अरसे से वहाँ पे वो PTI हुकूमत में है, तो वहाँ पे उनकी कारकर्दगी बाकी तीनों सूबों से बहुत कम है, तो उन्हें अपनी कारकर्दगी को बढ़ाना चाहिए ताकि आवाम का इत्मीनान ले सकें। शामी साहब, आप क्या देख रहे हैं कि जो सियासी मुखालफतें हैं नून लीग की या दूसरी मुतअद्दिद जमातों की, जो आपस में कशीदगी हैं, सियासी मुखालफतें हैं, ये पाकिस्तान की मैशियत पर किस तरह नज़रअंदाज हो रही हैं, और क्या ऐसा इक़दाम होना चाहिए तमाम सियासी जमातों की जानब से जिससे पाकिस्तान की मैशियत में मज़ीद मुस्तहकम और तरक्की आने का अपना चांस जो है वो बढ़े? देखें, इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है और जो मुल्क की मैशत की सूरत हाल है वो सबके सामने है। पाकिस्तान जो है इस वक्त हमारी सियासी जमातें जो हैं और उनमें आपस में जो इख्तलाफात हैं, और सबसे बड़ा इख्तलाफ जो चल रहा है वो सारी जमातें एक तरफ और एक जमात एक तरफ जिसके कायद जो हैं वो जेल में हैं, और वो अकेली वाहिद जमात है जो बहुत सी जमातों के ख़िलाफ़ हैं, और हुकूमत जो है वो आपस में इंतकामी कार्रवाई चलती रहती है इनकी। और ये पता है आपको, ये को आज से नहीं हो रहा, जब से हम देखते हैं हुकूमतें बनती रही हैं और जो भी बात होती है वो हुकूमतों अपोजिशन पे इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको जेलों में भी डालते हैं। लेकिन कभी इस कदर नहीं देखा हालात सियासी तौर पे ख़राब के जो आजकल मौजूदा दौर में चल रहे हैं। तनाव में आ जाए या संगीन? हाँ जी, असल तो देखे ना, मसला ये है कि उन्होंने उनके लीडर को जेल में रखा हुआ है और फिर एक तरफ बात करते हैं मुज़ाकरात की, तो मुज़ाकरात की बात हो रही तो उसमें PTI की तरफ बात है, उन्होंने कहा जी कि हम मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे, जबकि नून लीग की तरफ से बात रहनुमा ने कहा था जी कि हम नहीं चाहते कि PTI के साथ कोई मुज़ाकरात हो। देखें, जैसे आपकी बात है कि इस वक्त मौजूदा सियासी सूरत हाल के लिए और मुल्क के लिए भी ये फ़ायदेमंद है कि तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हों और मुल्क की सलामती के लिए इकट्ठी हों, क्योंकि जब तक हम जो भी हैं मुल्क की सलामती के लिए इकट्ठे नहीं होंगे हम तरक्की नहीं कर सकते, ना हमारी मैशियत बेहतर हो सकती है। क्योंकि जब भी कोई मसला होता है तो जब भी मुल्क तरक्की की राह पे चलने लगता है तो सियासतदानों की लड़ाइयाँ जो है हमारे मुल्क को पीछे ले आती हैं। आपकी नज़र में मौजूदा मुल्क की जो मैशियत है उसकी सूरत हाल बेहतर है या बद से भी बदतरीन? देख लें, बद से बदतरीन एक दौर आपको पता था, आपने भी देखा होगा दौर के, किसी ज़माने में सामने पेट्रोल जो है 10 रुपये लीटर होता था, और आज का दौर देख लें 300 रुपये लीटर आपका पेट्रोल है। तो मैशत तो आपकी तबाह होनी है, क्योंकि हमारे आपस के जो मसले मसाइल जो हैं
لڑائیاں جو ہے حکمرانوں کی ہیں وہ کتنا عوام کو بڑھتا ہے. جب تک یہ اپنے سنجیدہ نہیں ہوں گے, ملک سے سنسیئر نہیں ہوں گے, سیاستدان ہمارے جو ہیں جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے, آپس کے اختلافات نہیں بلائیں گے, نہ ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے, نہ ہماری معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے, اور نہ ہمارے کو کاروبار چل سکتا ہے. ہم روز بھٹی صاحب یہ جو پی آئی اے فروخت کیا گیا ہے, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی جو نیلامی کی گئی ہے, انٹرنیشنل لیول پر کیا میسج گیا ہے ایئر لائن کی نیلامی کے بعد؟ دیکھیں جی, پاکستان میں اثاثے ڈکلیئر کیے گئے پی آئی اے کے, اور دیکھا گیا کہ یہ 19 کروڑ روپیہ غالباً یہ 21 کروڑ روپیہ ڈیلی کا لے رہے, اور یہ قومی خزانے سے پیسہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے, اور یہ نون لیگ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جنہوں نے ان کو آکشن کر دیا. جو چیز آپ کی اکانومی کو نقصان پہنچائے, آپ کے خزانے کو نقصان پہنچائے, آپ کے خزانے پہ بوجھ ہو, یہ پاکستان میں نہیں ہوا, پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ ایئر لائنز یا ایسے ایسے ادارے جو نا وہ آکشن کر دیے جاتے ہیں. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے, اور یہ بہت ساری حکومتوں نے یہ کرنے کی کوشش کی. عمران خان نے بھی کیا تھا, اور پی ٹی آئی نے بھی ٹرائی کی تھی, اس نے پی پی نے, اور اس کے بعد ابھی نون لیگ نے کر دکھایا. میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کے باتوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ اپوزیشن دیکھیں, جب بندہ اپوزیشن میں ہوتا ہے تو انہوں نے کوئی نہ کوئی الٹ بات کرنی. بات تو وہی ہونی چاہیے نا جو ملکی مفاد میں ہے, چاہے اقتدار ہو یا اپوزیشن ہو. مفاد میں ہے, اس کو بیچا گیا, ملکی مفاد میں ہے. میں ایئرپورٹ پہ 22 سال سروس کر کے آیا ہوں, میں جانتا ہوں کہ وہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے. وہاں پہ سارے وڈیرے ہیں, وڈیروں کے بچے ہیں, ایم پی ایم این اے کا بھتیجا ہے, بھانجا ہے, کوئی ہے, وہ کام نہیں کرتے. کام کرنے والے پی آئی اے میں کم ہیں, ورکر حضرات کم ہیں, آفیسروں کی تعداد زیادہ ہے. اب ایک بندہ بھرتی ہوتا ہے, وہ انہوں کے اپنے اسکیل ہیں. ان اسکیلوں کی جب ہماری تنخواہیں 30-35 ہزار روپیہ ہوتی تھی تو ان کی تنخواہیں 80-90 ہزار روپیہ ہوتی تھی, لاکھ کے اوپر ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ادارے کو آج نہیں, آج سے 10-15 سال 20 سال پہلے, یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ قومی خزانے پر یہ بوجھ بن گیا تھا, پی آئی اے بوجھ بن گیا تھا. اور اب موقع آیا ہے کہ وہ جو 19 کروڑ یا 21 کروڑ روپیہ ڈیلی کا جاتا تھا وہ تو حکومت کو بچے گا نا. باقی آپ دیکھیں کہ وہ پی آئی اے چلتی کہ کیسے. جب آپ ٹھیکے پہ دی ہے تو ٹھیکیدار اس کو چلائے گا, وہ بندے رکھے گا جو کام آئے گا. جس افسر نے کام نہیں کرنا وہ فارغ کر دے گا. یہ اختیار انہیں دیا گیا, کر کے کھانی پڑے گی. اب ہاں, کر کے کھانی پڑے گی. تو جب کام کرنے والے لوگ ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا, ملکی ایئر لائن ترقی کرے گی. یہ وہ ایئر لائن تھی جس نے چائنا کی ایئر لائن شروع کی, یہ وہ ایئر لائن تھی جس نے ترکی کی. اور کبھی وقت تھا کہ پاکستان نے قرضہ دیا تھا چائنا کو اور بہت سارے ملکوں کو. اب ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہماری حکومت بیچاری وہ غریب ہے اور ہمارے ادارے ایک خار ہے. تو سب سے پہلے حکومت کا یہ ہے, میں حکومت سے یہ کہوں گا دست بستہ عوام کی طرف سے کہ خدا را اپنی شاہ خرچیوں کو کم کریں, اپنے اخراجات کو کم کریں تاکہ خزانے پہ بوجھ نہ بنے. آپ کام تھوڑا کرتے ہیں, مراد آپ کو بہت زیادہ ہے. ایم پی ایم این اے کی تنخواہیں دیکھ لیں, ایک عام ٹیچر کی تنخواہیں دیکھ لیں, یا عام جو ادارے میں کام کرتا ہے اس کی تنخواہیں دیکھ لیں. اور یہ آپ کے جو سپیکر صاحب ہیں, جو چیئرمین سینٹ ہیں, صدر صاحب ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا, اور ان کے مراد کتنی ہیں. تو یہ تمام مراد کو کم سے کم کریں. آپ اے سی کو 1.5 کروڑ کا ڈالر دیتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ اے سی کو 1 to 5 دینا چاہیے. 1 to 5 پہ گھومیں. اے سی کیا رینک ہے, کتنا بڑا رینک ہے, آپ نے اس کو اتنا سارا کچھ دے دیا. ہے تو پبلک سرونٹ ہی ہے نا, ہے تو پبلک سرونٹ, تو آپ اس کو مہران گاڑی تے دے دیں, بڑا آپ کریں. آپ نے اتنا بڑا ڈالا دیا ہوا ہے, اس کو اپنا آفس دیا ہوا ہے, اور اتنے بندے آگے پیچھے, اور یہ وہ کام کیا ہے صاحب بات کا. سارا دن اٹھتے ہیں, پہلے ڈی سی کو حاضری لگاتے ہیں, اس کے بعد دیکھتے ہیں چائے وائے پیے, اور کسی کا بھی چلے گا, نہیں تو فون کر دیا السلام علیکم, ہنگامی دورے کر لیے. تو یہ ہمارے ملک کی اکانومی کو, ہمارے ملک کے خزانے کو یہ لوگ کھا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بابو شابو ہیں, بیوروکریسی والے ہیں, انہیں ختم کرنا چاہیے. کمپیٹنٹ بندے لے کے آئیں. ابھی پی آئی اے کی جیسے آپ نے بات کی, تو پی آئی اے میں وہ کمپیٹنٹ بندے لے کے آئیں گے جو کام کر کے دکھائیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ پی آئی اے کا نام پھر سے انشاءاللہ
अच्छा होगा और हमारे मुल्क का बोझ भी कम होगा और हमारे कौमी खजाना जो है ना वो बढ़े। शामी साहब, शरह ख्वानदगी की अगर हम बात करें तो शरह ख्वानदगी के बारे में बताया जा रहा है जी पहले से काफ़ी हद तक बेहतरी आ गई है। हमारे नौजवान जो हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे पाकिस्तान का जो रोशन मुस्तकबिल है वो नाख्वानदगी से हटकर अब शरह ख्वानदगी पे बेहतर से बेहतरीन तरीके के साथ गामज़न है। दूसरी जानब ये देखते हैं कि जो गरीब का बच्चा है, गरीब के पास अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए वसाइल ही नहीं होते। ये जो शरह ख्वानदगी में बेहतरी बताई जा रही है ये सिर्फ रिपोर्टों की हद तक है कि हकीकत भी कुछ है इस बात पर? तो मेरा तो ख्याल है कि अफवाहें ही हैं, क्योंकि हाँ सूरत हाल देख लें, जैसे गरीब का बच्चा गरीब से गरीब तक होता जा रहा है और अमीर जो है हमारे, उन्होंने घर में स्कूल खोले, उनके बच्चे जो मास्टर जो हैं वो घरों में आके पढ़ाते हैं और स्कूल ही पूरे घर के घर, जैसे हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल घर में बना लिए। तो गरीब का बच्चा जो बेचारा गरीब, जिसके पास खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं, तो वो कैसे पढ़ाएगा अपने बच्चों को? और ये पिछली सबका हुकूमतें जो थी उन्होंने तालीम की बेहतरी के लिए काम किया था। बहुत से मतलब मुख्तलिफ गाँव में देहातों में जाके हुकूमत की तरफ से स्कूल भी खोले गए थे, प्राइवेट तौर पे टीचर्स भी भेजे गए थे। और अब फिर एक दफ़ा कोशिश तो हो रही है, लेकिन ये है कि अगर हुकूमत सीरियस हो, संजीदगी से बच्चों को पढ़ाने में तवज्जो दे और इसमें मतलब सबसे पहले देखें कि सिलेबस आप प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल, उसमें आप सिलेबस एक कर दें, क्योंकि एक बच्चे प्राइवेट स्कूल जो है उनका सिलेबस बाहर अमेरिका से आता है और यहाँ लोकल बच्चे जो उनका हमारा टेक्स्ट बुक बोर्ड का बनता है। तो सबसे पहले तो आप ये सिलेबस का वो भी किताबें मार्केट में शार्ट होती हैं पंजाब का। हाँ जी, उनके अपने स्कूल होते हैं, उसमें बिकती हैं, दूसरा ब्लैक में मार्केटिंग भी होती है। तो सबसे पहले तो आपको हर स्कूल में एक तालीमी निज़ाम को यकसा बनाना पड़ेगा और ख्वानदगी की शरह में अगर आप सही तरीके से इजाफा करना चाहते हैं तो स्कूलों पे बच्चों की तालीम पर तवज्जो दें। ऐसे ऐसे गली मोहल्लों में जाएं, ऐसे ऐसे देहातों में जाएं जहाँ पे तालीम नाम का कॉन्सेप्ट नहीं है, उनके बड़े जो ना पढ़ा ना वो अपने बच्चों को पढ़ने देते हैं। ऐसे जगहों पे अगर तवज्जो दी जाए तो हमारे मुल्क में जो है शरह ख्वानदगी जो है तालीम का निज़ाम बेहतर हो सकता है उसमें। यानी कि आप कुल्लम कुल्ला ये कहना चाह रहे हैं कि तालीमी पेशा जो है वो भी माफिया का रूप धार चुका है। बिल्कुल। और माफिया इस किस्म का भयानक है और ख़तरनाक किस्म का ये माफिया बन चुका है समझ लें उसमें बीच में जो कि मखसूस तबके को नवाज रहा है। बिल्कुल। और दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए बेशक गरीब का बच्चा बाढ़ में जाता तो जाए, ये माफिया की सोच बन चुकी है। भट्टी साहब, बदलिया की जानब से आप मौजूदा हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, अदलिया की जानब से तो अदलिया ही दे सकती है, जो जवाब दे या उनका कोई नुमाइंदा दे सकता है। मैं एज ए वकील ये कहूँगा कि हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे ये इन्होंने अभी ये कब्ज़ा ग्रुप वाला जो कानून बनाया था तो वो बहुत अच्छा कानून है। अदलिया को भी चाहिए कि थोड़ा सा सांसें ले। जो 10-10, 15-15, 20-20 साल से 30-30 साल से फैसले नहीं होते, वो चंद दिनों में फैसले हो जाएं। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अदलिया को भी सोचना चाहिए और हुकूमत को भी इसके बारे में सोच के इसका कोई दरमियानी हल निकालना चाहिए जिससे आवाम को कोई फ़ायदा हो सके। मकसद है कि आवाम को सहूलत देना, आवाम मुकदमाबाजी कम करना, तो ये काम हो सकती है। और मैं दोनों पार्टी को ये कहूँगा कि वो आप थोड़ा सा अपने आप में सोचें। मेरे प्रोग्राम में जो मेहमान बतौर गेस्ट शरीक थे उनसे हमने गुफ्तगू की है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर। तमाम तर गुफ्तगू जो भी हुई है नाज़रीन आपने मुलाज़ा फरमाई है। हमारा, आपका, इनका, उनका मकसद एक ही है। वो क्या है? हमारा प्यारा मुल्क है पाकिस्तान। प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं
اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے پیارے وطن عزیز پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جلد ملاقات ہوتی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شام بٹ کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.